اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے دنیا بھر میں، خصوصاً فلسطین میں، غزہ میں، وہ آپ سب حضرات کے سامنے ہے۔ روز بروز نہیں، لمحہ بلمحہ حالات بگڑتے اور گھمبیر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دنیا میں شاید ہی کوئی مسلمان ہو، ذرہ سا ایمان رکھنے والا بھی، جو اس وقت کڑھن اور بے چینی نہ محسوس کر رہا ہو۔ اگر نہیں ہے تو وہ تو حدیث پاک کی روح کا اس کا ایمان نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من رآ منکم منکرن، جو کسی گناہ کو ہوتے دیکھے، ظلم کو ہوتے دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ، اپنی اختیارات استعمال کرتے اس کو ختم کرے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے روکنے کی ہمت، جرأت، طاقت نہیں ہے، بے بس بے کس ہو گیا بیچارہ، تو کم از کم زبان سے روکے۔ زبان سے بھی روکنے کی ہمت، قوت، طاقت، جرأت نہیں ہے تو کم از کم دل میں برا سمجھے۔ وہ تڑپتے لاشیں دیکھ کر، اڑتے لاشیں دیکھ کر کون مسلمان ہے جی؟ کمزور سے کمزور درجے کا مسلمان بھی تڑپ اٹھا ہے۔ تو پوری دنیا کے مسلمان اس وقت فکر مند ہیں، اضطراب کا شکار ہیں۔ تو اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کو لینے والے نیک اعمال میں لگنا، یہ تو سب سے پہلے اور اہم ترین کام۔ اللہ کی مدد کی برکت سے فرشتے اترتے ہیں، تو ہم سب کے سب ظاہری باطنی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی رضا والے اعمال میں خوب لگیں، پوری توجہ سے لگیں، تاکہ ہمارے نیک اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہو۔ اللہ تعالیٰ وہی ہے، اللہ کی قدرت وہی ہے، اللہ کی طاقت وہی ہے۔ بدلیں تو ہم بدلیں، ہم اپنی کمیوں کو، کوتاہیوں کو ختم کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کا ہر اعتبار سے مدد کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ مالی طور پہ ان کا تعاون کریں، اور ان کا دعاؤں کے اعتبار سے تعاون کریں، اور یعنی کم از کم ان کا تعاون نہیں کر رہے تو ان کے دشمنوں کا تعاون تو نہ کریں۔ ان کے دشمنوں کے گندی مصنوعات خرید کر، اور ان کی گندی مصنوعات لے کر، پی کر اور کھا کر، اور ان کو جو ہے نا دشمنوں کو تو فائدہ نہ پہنچائیں۔ افسوس کی بات، وہ جو اللہ کے دشمن، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، آپ کے دشمن، ہمارے ان پیارے مسلمان بھائیوں بہنوں کے دشمن، جو ہماری وجہ سے جنگ لڑ رہے ہیں، ہماری طرف سے جنگ لڑ رہے ہیں، وہ بیت المقدس صرف انہی کا نہیں، دنیا بھر کے ہر مسلمان کا ہے۔ دنیا بھر کے ہر مسلمان کو اس بیت المقدس سے محبت، عقیدت ہونا اس کے لیے فرض ہے، اس کے ایمانیات میں سے۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کی امامت کروائی، تو وہاں پر اتنے انوارات، اتنے تجلیات ہیں جس کی کوئی حد نہیں، اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو ان کے ہر اعتبار سے مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ دعا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، حضرات علماء کرام سے بھی دست بستہ درخواست ہے، قنوت نازلہ کا اہتمام کریں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ایسے مواقع پر۔ بلکہ اس سے بھی کم درجے کی پریشانی آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ کا اہتمام فرمایا، اس سے ہزاروں گنا بڑی پریشانی سامنے آ چکی ہے، اور ابھی تک بعض علماء کرام قنوت نازلہ کا اہتمام نہیں فرما رہے۔ درخواست ہے کہ وہ قنوت نازلہ کا خود بھی اہتمام فرمائیں، اپنے متعلقین کو، اپنے محبین کو اعمال میں اور دعاؤں میں لگائیں۔ گھروں میں بیٹھی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، وہ بھی دعاؤں کا، اعمال کا اہتمام کریں۔ پتہ نہیں کس اللہ کے بندے اور کس اللہ کی پیاری نیک بندی کی درد دل سے نکلی اور دعا اور بکا اللہ پاک کی رحمت کے دریا کو جوش میں لائے، اور اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حال پہ رحم فرمائے، امت کی کایا کو پلٹے۔ ابھی رات تھی اور اللہ نے دن بدل دیا، دن ہوتے اللہ رات سے بدلتے ہیں۔ ابھی سردیاں تھی، اللہ پاک گرمی لا رہا ہے، گرمی سے سردی لاتے ہیں۔ یہ دن رات کے اور گرمی سردی کے نظام کو بدلنے والا اللہ اپنی قوت، قدرت، طاقت سے آج بھی ہماری پریشانیوں کو راحتوں سے، ہمارے خوف کو امن سے، ہماری ذلتوں کو عزتوں سے بدلنے پر قادر ہے۔ دیر ہے تو ہماری ہے، کمی ہے تو ہماری ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے مدد کے وہ فرشتے اب بھی موجود ہیں، تو ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں، وہ بخمسۃ آلاف و بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، اور اللہ پاک نے فرشتوں کو بھیجا۔ صحابہ کرام نے فرشتوں کو باقاعدہ جنگ کرتے ہوئے دیکھا، تو اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ وہی ہیں، فرشتے بھی وہی ہیں، اللہ کا نظام وہی ہے، اللہ کی مدد کچھ صفات ہیں، ان صفات کی برکت سے ہم میں سے ہر مسلمان، کمزور مسلمان جو نماز نہیں پڑھ رہا، اللہ کے پیارے حکموں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں محرومی کا شکار ہے، وہ یہ سمجھے شاید میری کوتاہی کی وجہ سے، میری بدعملی کی وجہ سے اللہ کی مدد رکی ہوئی ہے۔ تو یہ ساری دنیا کے مسلمان جب اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے رضا والے اعمال میں لگیں گے، اللہ پاک کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں اور مدد و نصرت نازل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کمیوں کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی مدد کو لینے والے جو مبارک، نورانی، پاکیزہ، پیارے اعمال ہیں ان میں لگنے کی، اپنے بچوں کو، گھر والوں کو لگانے کی، اور پوری دنیا میں اس کی فضا بنانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔